ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں اور 10 دن یہ اس قدر بارگاہ رب العزت میں مقبول ہیں کہ ان کی عظمت کو خود اللہ تعالیٰ نے اس قدر لاجواب طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ کمال ہے۔ لیکن یہ سمجھ اس شخص کو آئے گی کہ جو اس ویڈیو کو مکمل سنے گا، اور جو اسکپ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس سے محروم رہیں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والفجر، فجر کی قسم، یعنی اس وقت کی قسم اللہ نے بیان فرمائی موسٹلی جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت ساری مخلوق کو رزق تقسیم کر رہی ہے، یعنی رازق مخلوق کو بانٹ رہا ہے اور مخلوق بے پرواہی سے سوئی ہوئی ہے۔ اس وقت کی قسم اللہ نے بیان فرمائی۔ پھر آگے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین کی اقوال اور احادیث کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی یہ 10 راتیں ہیں۔ یہ راتیں کتنی معتبر ہیں کہ جن کو بنانے والا خود ان کی قسم بیان فرما رہا ہے۔ ان راتوں کی فضیلت کیسے بڑھ کے مقام اور کیا ہوگا، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، چلتی ہے۔ یہ آیتیں ریگولر چلیں، یکے بعد دیگرے آپ ان کو سنیں، اکٹھی سماعت کریں ایک ہی مجلس میں، تب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا رب، میرا رب مجھ سے کہنا کیا چاہتا ہے، آپ سے کیا چاہتا ہے، کیا فرمانا چاہتا ہے۔ تو سنیے گا والفجر، فجر کی قسم، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں جوڑوں کی قسم بیان فرمائی۔ یہاں شفع سے مراد اور وتر سے مراد بے شمار اقوال موجود ہیں۔ محدثین نے اپنی شرح بست کے ساتھ اس کو لکھا ہے، اور جو اقوال موجود ہیں وہ بے شمار ہیں۔ تو اختصار کے ساتھ اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ یہاں طاق سے مراد کیا ہے، یہاں جفت سے مراد کیا ہے، جوڑے سے مراد کیا ہے، اور اکائی اور تنہائی سے کیا مراد ہے۔ وشفع سے مراد یعنی جوڑے کی قسم کہ کائنات میں اللہ نے ہر چیز کا ایک جوڑا بنایا، تو اللہ وحدہ لا شریک ان جوڑوں کے بنانے کی قسم بیان فرماتا ہے، یعنی مخلوق جوڑا اور وتر یہ اللہ کی ذات ہے، یعنی تم جوڑا ہو، تمہارے جوڑا ہونے کی قسم، یا مخلوق میں وہ جو جوڑے رب نے بنائے ان کی قسم، اور وتر یعنی اللہ کی ذات تنہا اکیلا اکائی کا مالک کہ جو خود رب العالمین ہے، اس کی قسم، یعنی تمہارے جوڑے ہونے کی قسم، ہمیں اپنی تنہائی کی قسم، ہمیں اپنی شہنشاہی کی قسم۔ اب یہ قسمیں پروردگار نے بیان فرمانے کے بعد ایک اور قسم بیان فرمائی، ارشاد باری ہے واللیل اذا یسر، رات کی قسم جب وہ چلے، یعنی چلتی ہوئی رات کی قسم۔ رات کتنی خوبصورت ہوتی ہے، اللہ نے رات کو بنایا، ہم نے رات کو صرف سونے کے لیے سمجھا، آرام کے لیے سمجھا، اور پاک پروردگار نے اس چلتی رات کی قسم بیان فرمائی۔ توجیحات تو اس کی بہت زیادہ ہیں، لیکن اتنی قسمیں بیان فرمانے کے بعد اس سے آگے ایک دردناک انداز ہے، حل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا عقل والوں کے لیے، شعور والوں کے لیے اس قسم میں کوئی قسم ہے؟ مطلب سمجھانے کا انداز ہے کہ ہماری کسی بھی قسم کو مانو گے، کسی بھی قسم کو محسوس کرو گے، تمہیں کوئی قسم لگے گی جس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی قسم کو تو محسوس کرو۔ فجر کی قسم بیان فرماتے ہیں، 10 راتوں کی قسم بیان فرماتے ہیں، جوڑے کی مخلوق میں اور اکیلے اپنی شہنشاہی اور تنہائی کی قسم بیان فرماتے ہیں، پھر چلتی ہوئی رات کی قسم بیان فرماتے ہیں۔ اتنی قسمیں بیان فرمانے کے بعد پھر یہ عجب انداز ہے کہ اس قسم میں عقل مند کے لیے کوئی قسم ہے کہ کسی قسم کو تو ایکسیپٹ کرو اور ہماری دہلیز پہ کھڑے ہو جاؤ۔ صرف راتوں کو سو کر گزارنا اور اپنے وقت کو برباد کرنا، دنیا کے کام کے پیچھے لگے رہنا، یہ زندگی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو ان 10 راتوں میں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور جو فضیلت خود رب العالمین اپنے پاک کلام میں ان چیزوں کی بیان کر رہا ہے وہ کوئی اور کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یہ مقام و مرتبہ ہے ان 10 راتوں کا۔ اب آگے چلیے، اس قسم کو سمجھنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک ہم سے ایک اور چیز کا مطالبہ فرماتا ہے۔ پھر بات یہاں ختم نہ ہوئی، اللہ وحدہ لا شریک یعنی وہ رب کہ جس نے یہاں ذو الحجہ کی شان کو بیان فرمایا، ان راتوں کا، ان دنوں کا ذکر بیان فرمایا، وہاں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی چاہتوں کا ذکر فرمایا اور پھر ان کا انجام بیان فرمایا، وہ سننے کے قابل ہے۔ اب سوچئے ذرا، کیا آج ہر آدمی طاقت نہیں چاہتا؟ ہر آدمی ایک پاور نہیں چاہتا؟ کیا ہر آدمی لمبی زندگی نہیں چاہتا؟ کیا ہر آدمی
شاید ہزاروں سال جینے کی آرزو نہیں کرتا؟ کیا ہر آدمی بڑے بڑے محلات بنانے کی خواہش نہیں کرتا؟ ایسے گھر بنائے جائیں کہ جن کی زندگی 100 سال ہو، جن کی زندگی 200 سال ہو، ایسا ایسا مٹیریل یوز کیا جاتا ہے۔ عارضی گھر کے لیے اتنی محنت کی گئی کہ اصلی گھر نظر انداز ہو گیا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے آگے وہ مثالیں دی ہیں کہ جس کو اکثر لوگ چھوڑ جاتے ہیں۔ آئیے اللہ کے پاک کلام کو سنیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے، مجھے سمجھ آئے کہ میرا اور آپ کا رب چاہتا کیا ہے۔ آگے اللہ نے یہ ساری خواہشوں کا ذکر فرمایا اور ان لوگوں کا ذکر بیان فرمایا، ان لوگوں کا وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا، ان قوموں کا ذکر بیان فرمایا کہ جن کو اللہ نے ان ساری خواہشوں کی آماج گاہ بنا کر ہمارے سامنے عبرت کا مقام بنایا، اور اس عشرہ فضیلت کے ساتھ یعنی 10 راتوں کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ آگے یہ عجیب بات بیان ہو رہی ہے، کیوں؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ خواہشوں کے پجاریوں ان خواہشات سے نکلو، تم سے بڑے بڑے خواہشوں کے پجاری ہم نے پہلے پیدا کی لیکن انہیں ملیاں میٹ کیا، اور اب اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، یہاں قوم ارم یا شہر ارم یعنی دونوں مراد ہے۔ تو ارم ذات العماد ارشاد باری ہوتا ہے کہ وہ قومیں کہ جو بڑے بڑے ستونوں جیسے ان کے قد کاٹ تھے، ہم نے ان کو بھی انجام تک پہنچایا۔ یہاں لوگ قد و قامت پہ نازاں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدوں پہ تانے دیے جاتے ہیں کہ تو چھوٹو ہے، ٹھنگڑا ہے، اور میں بڑی بلا ہوں۔ تو اللہ نے بڑی بڑی بلائیں پیدا کی اور ملیاں میٹ کی، ایسی قوموں کو ہم نے کھپایا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اللاتی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ہم نے شہروں میں اس جیسی کوئی قوم پیدا ہی نہیں کی، یعنی ان جیسی کوئی قوم دوبارہ اللہ نے دہرائی نہیں۔ اتنی خدا نے طاقت قوت ان کو عطا کی ہے، وہ بھی کچھ آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور ذکر ہوتا ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، فرمایا قوم سمود کا ذکر فرمایا کہ جو پہاڑوں کو کھود کھود کے عمارتیں بناتے تھے، وادیاں بنا لیتے تھے، یا وادیوں میں بڑے بڑے بہترین قسم کے محلات قائم کر لیتے تھے، ان کا ذکر ہوا۔ اور پھر ایک بڑے ظالم قسم کی پرسنالٹی کا ذکر ہوا جسے زمانہ جانتا ہے، قرآن کہتا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اس فرعون کا ذکر ہوا، اس ظالم کا ذکر ہوا کہ جسے اللہ نے کیلوں والا کہہ کے مخاطب فرمایا، یعنی کیلیں ٹھونکنے والا، ہاتھوں دونوں ہاتھوں میں کیلیں ٹھونکتا، دونوں پاؤں میں کیلیں ٹھونکتا، سزا دیتا۔ اللہ نے ان سب کو بیان فرمانے کے بعد پاک پروردگار نے آگے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے شہروں میں فساد برپا کیا، انہوں نے شہروں میں سرکشی کی، فاکثروا فیہا الفساد، اور یہاں تک کہ اپنے فساد میں آگے بڑھ گئے، یعنی کثرت سے انہوں نے فساد کو پھیلایا۔ پھر اللہ اپنی شان بیان کرتا ہے فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر تمہارے رب نے ان کو عذاب دینے کے لیے اپنے عذاب کا کوڑا ان پہ برسایا۔ پھر آگے یہ الفاظ کتنے عجیب و غریب اور کتنے پاورفل ہیں، ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک تمہارا رب دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یقیناً دیکھ رہا ہے۔ آپ توجہ کیجئے کہ کہاں عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی قوم عاد کا ذکر، قوم ارم کا ذکر، قوم سمود کا ذکر، اور فرعون اسے باقاعدہ کیلیں ٹھوکنے والا، یعنی یہ جابر حکمران، ظالم، بڑے بڑے جو لوگ اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں، تو وہ بھی سوچیں خدا نے اس کو اس کے ظلم کے ساتھ متصف کر کے بیان فرمایا کہ میں ان سب کو سرکشی کے بعد لپیٹ کے رکھ دوں گا، اور لپیٹ کے رکھ دیا، تباہ کیا۔ مطلب کیا ہے کہ بڑی بڑی آرزویں کرنے والے زمین میں چلے گئے، بڑے بڑے وجودوں والے زمین کے اندر چلے گئے۔ فرعون کہ جو اپنے آپ کو بڑا آئٹم سمجھتا تھا، ظالم سمجھتا تھا، اور لوگوں کو سزا دیتا تھا، اور جناب سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ زوجہ فرعون ہے، اور حدیث پاک میں لکھا ہے کہ وہ نبی اکرم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ بن کے جنت میں اٹھائی جائیں گی، ان کو بھی اسی سزا سے اس نے دردناک طریقے سے شہید کیا، نعوذ باللہ۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا، پھر ان کے فساد کا ذکر کیا، نتیجہ یہ دیا کہ قوم عاد جیسے فضائل ہم نے تمہیں نہ دیے۔ اب قوم عاد کی فضیلت میں یا ان کو سمجھنے کے لیے بیان سنایا گیا ہے مفسرین نے تفسیر کے ساتھ، وہ تھوڑی سی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ 100 سال تک قوم عاد میں کوئی بندہ نہیں مرتا تھا، یہ لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے، بیماری ان کے قریب نہیں آتی تھی۔ عالم یہ تھا کہ ان کا قد جو تھا 60 ہاتھ، یعنی قوم عاد، پھر قوم ارم اور قوم سمود، ان کو اکٹھا سمجھ لو اختصار کے ساتھ، کہ ان قوموں کو اللہ نے یہ طاقت اور قوت دی تھی
کہ جسم بڑے بنائے، صرف ان کو لمبی عمریں ہی عطا نہیں کی بلکہ ان کو صحت بھی مکمل عطا کی، یعنی بیماری ان کے قریب نہ آتی تھی، کبھی انہوں نے کسی کو مرتے نہ دیکھا تھا۔ اور عالم یہ تھا کہ قوم سمود نے تو، آپ توجہ فرمائیں، آج کے دور کے بڑے بڑے محلات بنانے والے، بڑے بڑے گھر بنانے والے سنیں، اس زمانے میں 27 لاکھ گھر بنائے گئے جو کہ پہاڑوں کو کھود کھود کے انہوں نے بنائی تھی۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، ایک روایت میں بیان آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قوم کے جو گھر کے دروازے تھے وہ اتنے اتنے بڑے بھاری پتھروں سے بنائے جاتے تھے کہ آج کے لوگ، اب یہ آج کے کون سے لوگ ہیں کہ جو نبی اکرم علیہ السلام کے زمان کے لوگ ہیں، یعنی اور پھر آپ یہ بھی غور کریں کہ آج ہم جو لوگ ہیں، یعنی 1450 سال قریب ہو گئے، ہم تو بہت دور آ چکے ہیں، اس زمانے کے لوگ ہم سے طاقت میں، پاور میں بہت زیادہ تھے۔ تو اس زمانے کے لوگ بھی، فرمایا 500 لوگ بھی جو آج ہمارے زمانے میں ہیں، یہ مل کے بھی اس پتھر کو ہٹا نہیں سکتے تھے۔ اتنے اتنے بڑے لوگ اللہ نے پیدا کیے، اتنے اتنے ظالموں کو خدا نے مٹایا، اتنی اتنی بڑی خواہشات، گھروں کو، محلات کو، چاہنے والوں کو، بنانے والوں کو، قد و قامت والوں کو، جنہوں نے کبھی موت نہیں دیکھی تھی، آخر اللہ نے ان کی سرکشی کے باعث انہیں برباد کیا۔ یہ ساری باتیں پروردگار نے کیوں بیان فرمائی؟ کہاں عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت، کہاں قوموں کی تباہی کا ذکر؟ کیوں؟ اس لیے بیان کیا کہ لوگوں، جب ہم قسمیں بیان فرما کے تمہارے سامنے یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں اور تم اپنی ان خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے، دیکھو انہی خواہشات کے بڑے بڑے پجاری ہم نے ملیا میٹ کیے، تو تم اپنے گھروں کو، اپنی خواہشات کو سب کچھ مت سمجھو، اپنی آرزوؤں کو سب کچھ مت سمجھو، اپنے بڑے بڑے محلات کو سب کچھ مت سمجھو، تم سے بڑے بڑے آئے اور تباہ ہو گئے۔ آج اللہ سے عہد کرتے ہوئے اللہ کی چوکھٹ پہ جھکو، ان 10 راتوں میں اللہ کی رحمت بازو کھولے میرا اور تمہارا استقبال کر رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے کہ یہ جو دن ہے یہ اللہ کی یاد میں گزاریں۔ قربانی ایک بڑا بہترین عمل ہے ان 10 دنوں کا۔ اس کے علاوہ بعض نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو قربانی نہیں کر سکتا تو وہ بھی اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے بال نہ کاٹے، تو اسے قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ آداب ہے، رب چاہتا ہے کہ حاجیوں جیسی شکل ہو جائے ہیں۔ اللہ بے نیاز ہمیں اپنے پاک کلام کا فہم عطا فرمائے اور ان 10 راتوں کی اور ہر رات کی اور ہر لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔